بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں نصر اللہ پتافی آپ کا اردو کا لیکچر لینے آیا ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے، ہم نظم پڑھیں گے آگے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ یہ دیکھیں ذرا، آپ کو میر انیس کا تعارف آپ کی اپنی ٹیکسٹ بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ پورا تعارف اس کا آپ لوگوں نے اچھے طرح سے پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اس کے خاص طور پر ایم سی کیوز اس میں سے آتے ہوتے ہیں، وہ ایم سی کیوز آپ نے تیار کرنے ہیں، اور ایم سی کیوز تیار کرنے کے بعد پھر اب آتے ہیں ادھر نظم کی تشریح کی طرف، کہ اصل مقصد تو تشریح کروانا ہے اس کا۔ تو دیکھیں پہلا بند اس کا کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر وہ حرارت کے العماں، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو عنوان ہے اس کا میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ میر انیس نے گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے اس مرثیے میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کی تکالیف کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو دیکھیں، روز جنگ کے معنی ہے جنگ کا دن، کیوں کر کا مطلب کیسے، مثل شمع شمع کی مانند، لو کے معنی ہے گرم ہوا، الحذر اللہ محفوظ رکھے یا اللہ کی پناہ، العما خدا کی پناہ یا اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، رن کے معنی ہے میدان جنگ، زرد پیلا، اور آب خنک کے معنی ٹھنڈا پانی۔ تو اس بند کا مفہوم ہے کہ جنگ کے دن کی گرمی کی شدت کو کیسے بیان کروں، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری زبان شمع کی مانند نہ جلنے لگے، صحرا میں چلنے والی تیز ہوا سے اللہ محفوظ رکھے۔ میدان کربلا میں اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو مرثیہ نگاری کی دنیا میں جن لوگوں نے مرثیے لکھے ہیں تو میر ببر علی انیس کو ان تمام مرثیہ نگار کا امام کہا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اپنی چشم تخیل سے یہ میر انیس الفاظ کا روپ دے رہے ہیں۔ وہ تشریح طلب بند کے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنگ کے دن گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، سوچ تھم گئی ہے اور زبان خاموش ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں جب زبان سے میدان کربلا کی گرمی کی شدت کو بیان کرنے لگوں تو کہیں میری زبان شمع کی مانند نہ جلنے لگے۔ تو ساغر صدیقی نے اس کی کچھ یوں عکاسی کی ہے کہ ہر شے ہے پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر شے ہے پر ملال بڑی تیز دھوپ ہے، ہر لب پہ ہے سوال بڑی تیز دھوپ ہے۔ تیسرے مصرے میں شاعر مزید منظر نگاری کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایسی گرم ہوائیں چل رہی ہیں کہ اللہ ایسی گرم ہوا سے محفوظ رکھے سب کو، اور گرمی کی جو شدت ہے تو ایسا ہے کہ خدا کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے۔ چوتھے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ کی زمین سورج کی شدید ترین تپش سے سرخ ہو رہی تھی،
اس زمین پر قدم رکھنا محال ہو گیا تھا۔ آنکھیں جب آسمان کا رخ کرتی تھیں تو پورا آسمان زردی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ 5ویں مصرعے میں شاعر میدان کربلا کی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اللہ کی مخلوق ٹھنڈے پانی کو ترس گئی تھی، یہاں تک کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ جن کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پیاسے سیراب ہوتے تھے، آج ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو کسی شاعر نے اس کی خوبصورت انداز میں عکاسی کی ہے کہ سخت گرمی میں سرد پانی نعمت ہے خدا کی، سخت گرمی میں سرد پانی نعمت ہے خدا کی، ترس گئی تھی تیری مخلوق کربلا کی خاک پر۔ میر انیس خود کہتے ہیں کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ تو 6ویں مصرعے میں شاعر آسمان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسمان جو بذات خود سائبان ہے، لیکن آج کے دن یہ بھی آگ برسا رہا تھا، گویا میدان کربلا میں خاندان نبوت کی ہر طرف سے آزمائش تھی۔ آسمان پر سورج آنکھیں نکال رہا تھا، زمین اپنے اوپر قدم نہ رکھنے دیتی تھی، ہوا کا انداز بھی قیامت خیز تھا، کسی بھی مخلوق کو چین نہ تھا، نہ کچھ کھانے کو میسر تھا اور نہ پینے کو پانی ملتا تھا۔ دوسرا بند دیکھیں کہ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ تو لو کے معنی تیز گرم ہوا، آفتاب کی حدت، سورج کی گرمی، تاب و تب، سخت تپش اور گرمی، نہر الکما کربلا میں بہنے والی نہر، لب کے معنی کنارے، حباب بلبلہ مراد سجاوٹ، اور خاک اڑنا یعنی گرد اڑنا۔ چشمہ حیات کے معنی ہوتے ہیں بیٹا اس سے مراد خاندان رسالت، اور پانی کھولنا، پانی ابلنا۔ مفہوم ہے اس کا، میدان کربلا میں گرم لو اور سورج کی گرمی نقطہ عروج پر تھی، دن دھوپ کی شدت سے سیاہ رنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، کربلا کی نہر الکما کے کنارے بھی خشک تھے اور خیمے گرمی سے تپ رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی، خاندان نبوت کے لوگ پریشان تھے، دریائے فرات کا پانی بھی ابل رہا تھا۔ تو میر انیس میدان کربلا کی گرمی کی شدت کی منظر نگاری کرتے ہوئے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ اس روز تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج کی گرمی نقطہ عروج کو چھو رہی تھی، سخت گرمی اور تپش سے ہر کسی کا برا حال تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو گیا تھا، اور مطلب یہ کہ دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی، دھوپ سے زمین جل کر سیاہ ہو گئی۔ تیسرے مصرعے میں شاعر میدان کربلا میں بہنے والی ایک نہر جس کا نام الکما ہے کہتے ہیں کہ اس نہر کے کنارے بھی پیاس محسوس کرتے تھے، دھوپ اس قدر سخت تھی کہ نہر کے کنارے خشک ہو گئے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے نہر کا پانی بخارات بن کر اڑ گیا تھا، بلکہ نہر تک خشک ہو چکی تھی۔ تو جہاں میر انیس اس میں اپنی شاعری کے اندر مرثیہ نگاری میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، تو وہاں اگر ہم بھی مبالغہ آرائی سے کام لے لیں گے تو اس میں بے جا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ایک شاعر نے اس کی عکاسی کی ہے کہ جس گرمی کی حدت سے یہاں نہروں کے کنارے سوکھ گئے، جس گرمی کی حدت سے یہاں نہروں کے کنارے سوکھ گئے، اس گرمی میں زیرو خلائق کا عالم پھر کیا ہوگا۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ خاندان نبوت کے یہ افراد
اپنے خیموں میں زندگی جو ہے گزارنے پر مجبور تھے، اور وہ خیمے گرمی سے تپ رہے تھے۔ ان میں موجود شہزادے اور شہزادیاں دین اسلام کی سربلندی کی خاطر یہ ساری تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ اور 5ویں مصرعے میں صحرائی علاقے کی نقشہ نگاری کرتے ہوئے کہ ہر طرف گرم ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف گرد اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ چشمہ حیات یعنی مراد خاندان نبوت کے لوگ زمانہ آزمائش سے گزر رہے تھے۔ تو پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی میر انیس، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ تو اصل میں شاعر اپنے کمال فن سے منظر نگاری کو نقطہ عروج دے رہے ہیں، اور وہ 6 مصرعے میں شاعر دریائے فرات کی داستان غم لکھ رہے ہیں کہ اس روز گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، آبی مخلوق بھی پریشانی کا شکار تھی۔ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سارے مناظر ٹیلی ویژن کے ڈرامہ کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں۔ الفاظ کے انتخاب نے آنکھوں کو حسن نظارہ عطا کر دیا ہے۔ تو بیٹا آج کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات مشکل لگی ہو تو یہ لیکچر ہمارا اسکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں آپ کمنٹ باکس میں آ کر سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔